بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق وہ انسان ہے، اور مقصد تخلیق کائنات بھی انسان کی ذات ہے۔ انسان وہ چیز ہے جو اللہ کی تخلیق کے اوپر، اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کرتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں، کیونکہ انسان کو اللہ نے مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ تفکر کے لیے، عمل کے لیے اور اپنی سوچ و فکر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے رب نے انسان کو تخلیق کیا۔ جب انسان پیدا ہوا تو اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو کائنات کے بارے میں مختلف سوال اس کے ذہن میں آئے۔ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور کائنات کے وجود کے بارے میں، زمین کے بارے میں مختلف مذاہب نے، مختلف لوگوں نے مختلف نقطہ نظر رکھے۔ جس طرح ہندوؤں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات، یہ زمین ایک بیل نے اپنے سینگوں کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے، اور چائنیز کا یہ تھا کہ یہ ایک کچھوے نے اٹھائی ہوئی ہے۔ پھر یونانی فلسفی جو گزرے، بڑے بڑے بقراط، سقراط، افلاطون، وہ اس کائنات کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور یہ سسٹم خود بخود فیڈ شدہ ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور وہ سب سے بڑی حقیقت زمانہ کو کہتے تھے، دہر جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے بعد میں دہریے کی ٹرم استعمال کی گئی کہ اصل حقیقت وہ زمانہ ہے، اور زمانہ چلتا رہتا ہے، کائنات چلتی رہے گی ایک ترتیب کے ساتھ۔ نہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، نہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اور کائنات کے بارے میں اگر غور کیا تو سب سے پہلا کریٹیکل تھنکنگ جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن جب حضرت ابراہیم نے اپنے خالق کی کائنات پہ غور و فکر شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے ستارے کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ گم ہو گیا تو آپ نے کہا گم ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کے بارے میں یہ ہوا، چاند غروب ہوا، آپ نے کہا یہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج کو دیکھا، اس کی تپش کو دیکھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا یہ تو ساری تخلیقات ہیں، یہ تو ساری غروب ہونے والی ہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ نبوت کی تعلیمات کے ساتھ پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی حقیقت کو پایا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ خدا کی ذات وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والی ہے۔ اب کائنات کے بارے میں بھی ہمیں جو چیز ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بہت لیمیٹڈ، بہت محدود ہے۔ حقیقت میں یہ کائنات بہت وسیع ہے، نہ ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ ہمارا شعور اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ 20ویں صدی کا ایک سائنسدان ہبل کے نام سے مشہور ہوا، اس نے جب طاقتور دوربینوں کے ذریعے ستاروں کا، چمکتے ہوئے ستاروں کا مشاہدہ کیا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ ظاہراً جو ستارے ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، حقیقتاً یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ آپ ان کو کہیں گے لامحدود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کائنات کا باطن اس کی ظاہر سے بہت بڑا ہے۔ انسان کا عقل کائنات کے باطن تک نہیں پہنچ سکتا، وہ پوشیدہ کائنات ہے۔ پھر اگلا نقطہ نظر اس نے یہ پیش کیا کہ یہ تمام جو کائنات ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پھیل رہے ہیں، کیونکہ بگ بینگ کے تحت جب ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا تو سب کچھ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا، فاصلے دور ہوتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے،
تو وہ آج تک وہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ تحقیق تو 20ویں صدی میں کی، لیکن وہ عظیم کتاب جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج سے 1400 سال پہلے اتاری، جب ستاروں کا علم موجود نہیں تھا، جب سائنس کا علم موجود نہیں تھا، جب رسل و رسائل نہیں تھے، جب مواصلات کا ذریعہ نہیں تھا، جب علم کا کوئی ذریعہ نہیں موجود تھا، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے. وہ سورہ یاسین کے اندر وہ آیات موجود ہیں، وہ آیات اس طرح ہیں: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ اور سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے، یہ طے شدہ پروگرام ہے اور زبردست علم والے کا. کہ اس وقت سورج کی حرکت کی بات کی جا رہی ہے. ہاں ہمارے اہل علم نے اس پہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ٹائم لگایا، مختلف تعویلات کی، کیونکہ ظاہراً ان کو سورج جس طرح نظر آ رہا تھا اس طرح کا نظریہ وہ رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس وقت فرما رہا ہے کہ سورج جو ہے رفتار سے چل رہا ہے، طے شدہ پروگرام کے تحت چل رہا ہے. اور یہ کس کا پروگرام ہے؟ اس ذات پاک کا ہے جس کا علم لامحدود ہے، جو قوت والا بھی ہے، جو عظمت والا بھی ہے. اور یہ تو پچھلی صدی تک کی بات ہے کہ پوری سائنس ستاروں کو، زمین کو اور ان چیزوں کو ساقط سمجھ رہی تھی. آج وہ یہ نظریہ رکھ رہے ہیں کہ یہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے. لیکن میرا رب قرآن کے اندر اس وقت فرما رہا ہے، واضح الفاظ میں فرما رہا ہے: کل فی فلک یسبحون، کہ جو کچھ بھی ہے تمام آسمانی دنیا، یہ ساری چیزیں حرکت کر رہی ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں. پھر والسماء ذات رج، اور آسمان ایک جس کی فطرت میں گھومنا ہے، یعنی آسمان سے مراد یہ پوری کائنات کہ اس کی فطرت میں ہی گھومنا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت گھومنے کی بات کر رہا ہے، ایک مدار کے اندر چکر لگانے کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے کائنات اتنی وسیع ہے اور اس کا ظاہر سے اس کا باطن بہت بڑا ہے، اور ان ظاہر اور باطن کے درمیان اس اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ آپ سے اور مجھ سے غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے. وما علینا الا البلاغ.